زخم سے خون نکلے اور کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ مسلسل خون نکلتا ہے اور کپڑے پر لگ جاتا ہے تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ زخم سے خون نکلنا اور کپڑے پر لگ جانا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے زخم سے جو خون نکل رہا ہے وہ مسلسل بہہ رہا ہے یا ٹھہر ٹھہر کر کے نکلتا ہے۔ اور مسلسل بہنے کا معیار یہ ہے کہ اتنا خون بہہ کر کے نکل رہا ہے کہ آپ کو اتنا بھی وقت نہیں مل رہا ہے کہ آپ اچھی طرح سے وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکیں، ایک فرض نماز آپ ادا کر سکیں، اتنا بھی آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 منٹ بھی وقت نہیں مل رہا ہے یا 5 منٹ بھی آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے کہ آپ اچھی طرح سے وضو کر کے مکمل آپ فرض نماز ادا کر سکیں، اتنا بھی وقت نہیں مل رہا ہے، بلکہ وہ مسلسل خون بہہ رہا ہے ہر 2 منٹ میں، ہر 1 منٹ میں مسلسل بہتا جا رہا ہے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ آپ معذور کے حکم میں ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ آپ جب نماز کا وقت ہو جائے، مثال کے طور پر ظہر کے نماز کا وقت ہو گیا، تو ظہر کے نماز کے وقت میں آپ وضو کریں، اور وضو کر کے آپ کو جتنی بھی نماز پڑھنی ہے، فرض نماز اور سنن و نوافل، وہ سارے آپ پڑھ لیں اسی وضو سے، آپ کو بار بار وضو نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ معذور کے حکم میں ہیں، اور معذور کا حکم ہی یہی ہے کہ وہ ایک وضو سے اس ایک وقت کی جتنی بھی نمازیں ہوں گی سب وہ ادا کر لے گا اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ جب ظہر کی نماز کے لیے یا عصر کی نماز کے لیے آئے، یا مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی، کسی بھی وقت کی جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ ایک مرتبہ اچھی طرح سے وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد وہ مکمل جتنی بھی نماز اس کو پڑھنی ہے وہ پڑھ لے، وہ معذور کے حکم میں ہوگا، بار بار اسے وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ اور رہی بات وہ خون کا کپڑے پر ٹپکنا، تو اس میں بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خون کپڑے مسلسل اتنا ٹپک رہا ہے کہ اتنی دیر ٹپک کر کے اتنا ٹپک رہا ہے کہ وہ کپڑے پر پھیلاؤ جو ہے وہ ایک ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر ہو جا رہا ہے، ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر ہو جا رہا ہے، خون اتنا ٹپک رہا ہے قطرہ قطرہ کہ وہ پھیل کر کے ہتھیلی کی گہرائی کے برابر چاروں طرف گول مٹول پھیل جا رہا ہے، تو اس کا دھونا اب ضروری ہوتا ہے۔ لیکن معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ خون اتنا چونکہ مسلسل رس رہا ہے، مسلسل ٹپک رہا ہے، اور ٹپک کر کے کپڑے پر پھیل جاتا ہے، اور اتنی جلدی پھیل جاتا ہے کہ اگر کپڑا بدل بھی لے، چینج بھی کر لے، تو اس کپڑے پر بھی وہ نماز پڑھتے پڑھتے اتنی دیر میں وہ خون ٹپک کر کے ایک ہتھیلی کے گہرائی کے بقدر وہ پھیل جائے گا، تو یہ بھی معذور کے حکم میں ہوگا، اور یہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ یعنی جس کپڑے میں خون ٹپکا ہوا ہے اور ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے اور مسلسل بہہ رہا ہے، کہ اگر کپڑا چینج بھی کر لے تو چینج کرنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھتے پڑھتے ٹپک کر کے پھر اتنے ہی خون بہہ جائے گا، اور ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر جو ہے وہ خون پھیل جائے گا، تو پھر آپ کے لیے وہ کپڑا چینج کرنا یا اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کپڑا پاکی کے حکم میں ہوگا اور اسی میں نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر خون ٹپکتا تو ہے لیکن اتنی جلدی نہیں ٹپک رہا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جو وہ ٹپک کر کے وہ پھیل کر کے ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر ہو جائے گا، اتنا نہیں ٹپکے گا، بلکہ اس سے کم میں رہ جائے گا، اس سے کم ہی ٹپکے گا، اس سے کم ہی پھیلا ہوگا، اور اتنی دیر میں نماز پڑھ لوں گا، تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو دھو لیں، اور دھونا ضروری ہے بلکہ واجب ہے کہ آپ اس جگہ کو دھو لیں، دھو کر کے پھر آپ نماز پڑھیں یا کپڑا آپ چینج کر لیں، تب آپ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نہیں دھوئیں گے یا آپ نے چینج نہیں کیا تو پھر اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ کپڑا ناپاکی کے حکم میں ہے۔ اس کو ایک مرتبہ اور سمجھیے کہ خون کپڑے پر اتنا قطرہ اتنا ٹپک رہا ہے اور اتنی جلدی ٹپک رہا ہے کہ آپ کے نماز پڑھتے پڑھتے وہ ٹپک کر کے پھر اتنا ہی پھیلاؤ ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ ٹپک جائے گا کہ ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر وہ خون پھیل جائے گا، تو پھر اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھ لیں، نہ دھونا ضروری ہے نہ ہی چینج کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر جتنی دیر میں آپ نماز پڑھیں گے اتنی دیر میں وہ قطرہ ٹپک کر کے اتنی پھیلاؤ نہیں ہوگا، ایک ہتھیلی کے بقدر یا ایک مقدار درہم کے بقدر اتنا پھیلاؤ نہیں ہوگا، تب آپ کا اس جگہ کو جس جگہ پر خون لگا ہوا ہے وہ جگہ آپ دھو لیں، یا اس جگہ یا کپڑا آپ تبدیل کر لیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے تبدیل کرنا یا دھونا ضروری ہے۔ یہی صورت ہے، یہ معذور کا حکم میں ہوگا۔ اور جہاں تک رہی بات خون جس جگہ پر زخم ہے، اعضائے وضو میں ہاتھ میں ہے یا پیر میں ہے یا پیشانی پر ہے، چہرے پر ہے، تو وہاں پر آپ نے کوئی پٹی لگا رکھی ہے، کوئی کپڑا باندھ رکھا ہے، اس کے اوپر آپ بھیگے ہوئے ہاتھوں سے آپ مسح کر لیں، اس کو پوچھ لیں، یہ پوچھنے سے آپ کا وضو ہو جائے گا، اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں ہے۔